آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 12ویں جماعت 2023 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 10 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ رنچھوڑ لائن۔ رنچھوڑ لائن کا ذکر اس علاقے کے مرکز میں آباد سلاوٹ برادری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس برادری سے وابستہ بابا میر محمد بلوچ اور ہاشم گزدر نے برادری کو ایک علیحدہ شناخت دی۔ گزدر آباد کو عام طور پر رنچھوڑ لائن کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے۔ گزدر نام در حقیقت ایک خطاب تھا جو ہاشم گزدر کے والد کو راجستھان کے راجا نے شاہی محل کے مین گیٹ کے اوپر بادل ولاس تعمیر کرنے پر دیا تھا۔ ہاشم گزدر سن 1941 اور سن 1942 میں کراچی کے میئر تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ رہنما تھے۔ پاکستان کی قانون ساز مجلس میں سندھ کی نمائندگی کی۔ انہی کے نام پر 1951 میں رنچھوڑ لائن کے نام کو تبدیل کر کے گزدر آباد کر دیا گیا تھا۔ اس علاقے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ رنچھوڑ نام کے کسی ہندو شخص کے نام سے انگریزوں کے ابتدائی دور میں آباد ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے علاقہ گنجان آباد ہو گیا۔ 19ویں صدی میں برٹش راج کے دنوں میں جب شہر میں تعمیرات کا کام بڑھا تو راجستھان کے ضلع جیسلمیر سے آئے پہلے سے آباد رنچھوڑ لائن کی مارواڑی برادری کے گویا بھاگ کھل گئے۔ کراچی شہر کی تاریخ میں آبادی کا موازنہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس شہر کی اولین مسلمان آبادی یہی مارواڑی برادری تھی۔ اس علاقے میں کراچی میں پائی جانے والی قدیم ترین ایک مسجد آج بھی ہے جو جامع مسجد بیچ والی وچلی کے نام سے معروف ہے۔ یہ تقریباً 200 برس قدیم ہے جبکہ جامع مسجد بادامی سن 1875 سے موجود ہے۔ بنگی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1 صدی پرانی ہے جبکہ مسجد پاکستان جو سن 1940 میں قرارداد پاکستان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ رنچھوڑ لائن میں ایک کلاک ٹاور بھی قائم ہے جس کو پونا بھائی کلاک ٹاور کہتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب کچھ لوگ سائیکل کے دونوں طرف کھجور کی بڑی ٹوکریاں باندھے بیکری بنے گلی میں چلے آتے تھے۔ ہر کوئی اپنی علیحدہ مخصوص صدا سے پہچانا جاتا تھا۔ صبح کے اوقات میں ڈبل روٹی، انڈے اور مکھن پر زور ہوتا تھا اور شام میں یہی لوگ گرما گرم آلو کے پیٹس اور کیک رسک لے کر آتے تھے۔ آج بھی ہر گلی کے نکڑ پر لکڑی کی بینچیں ہر کونے میں رکھی ہیں جہاں ہر وقت ہی لوگ موجود رہتے ہیں اور بھیل پوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس علاقے میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ یہاں کی گلیوں میں مقامی رہائشی لوٹ مار کے ڈر سے آزاد ہو کر آزادی سے گھومتے ہیں۔ گھر کے دروازے دن ہو یا رات کھلے رہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ رنچھوڑ لائن۔ رنچھوڑ لائن کا ذکر اس علاقے کے مرکز میں آباد سلاوٹ برادری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس برادری سے وابستہ بابا میر محمد بلوچ اور ہاشم گزدر نے برادری کو ایک علیحدہ شناخت دی۔ گزدر آباد کو عام طور پر رنچھوڑ لائن کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے۔ گزدر نام در حقیقت ایک خطاب تھا جو ہاشم گزدر کے والد کو راجستھان کے راجا نے شاہی محل کے مین گیٹ کے اوپر بادل ولاس تعمیر کرنے پر دیا تھا۔ ہاشم گزدر سن 1941 اور سن 1942 میں کراچی کے میئر تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ رہنما تھے۔ پاکستان کی قانون ساز مجلس میں سندھ کی نمائندگی کی۔ انہی کے نام پر 1951 میں رنچھوڑ لائن کے نام کو تبدیل کر کے گزدر آباد کر دیا گیا تھا۔ اس علاقے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ رنچھوڑ نام کے کسی ہندو شخص کے نام سے انگریزوں کے ابتدائی دور میں آباد ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے علاقہ گنجان آباد ہو گیا۔ 19ویں صدی میں برٹش راج کے دنوں میں جب شہر میں تعمیرات کا کام بڑھا تو راجستھان کے ضلع جیسلمیر سے آئے پہلے سے آباد رنچھوڑ لائن کی مارواڑی برادری کے گویا بھاگ کھل گئے۔ کراچی شہر کی تاریخ میں آبادی کا موازنہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس شہر کی اولین مسلمان آبادی یہی مارواڑی برادری تھی۔ اس علاقے میں کراچی میں پائی جانے والی قدیم ترین ایک مسجد آج بھی ہے جو جامع مسجد بیچ والی وچلی کے نام سے معروف ہے۔ یہ تقریباً 200 برس قدیم ہے جبکہ جامع مسجد بادامی سن 1875 سے موجود ہے۔ بنگی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1 صدی پرانی ہے جبکہ مسجد پاکستان جو سن 1940 میں قرارداد پاکستان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ رنچھوڑ لائن میں ایک کلاک ٹاور بھی قائم ہے جس کو پونا بھائی کلاک ٹاور کہتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب کچھ لوگ سائیکل کے دونوں طرف کھجور کی بڑی ٹوکریاں باندھے بیکری بنے گلی میں چلے آتے تھے۔ ہر کوئی اپنی علیحدہ مخصوص صدا سے پہچانا جاتا تھا۔ صبح کے اوقات میں ڈبل روٹی، انڈے اور مکھن پر زور ہوتا تھا اور شام میں یہی لوگ گرما گرم آلو کے پیٹس اور کیک رسک لے کر آتے تھے۔ آج بھی ہر گلی کے نکڑ پر لکڑی کی بینچیں ہر کونے میں رکھی ہیں جہاں ہر وقت ہی لوگ موجود رہتے ہیں اور بھیل پوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس علاقے میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ یہاں کی گلیوں میں مقامی رہائشی لوٹ مار کے ڈر سے آزاد ہو کر آزادی سے گھومتے ہیں۔ گھر کے دروازے دن ہو یا رات کھلے رہتے ہیں۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2 سنیے. لائبریری میں چند گھنٹے، جب میرے پاس ہوٹل میں چائے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب میں فلم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، جب میں زندگی سے بیزار ہو جاتا ہوں، تو میں چپ چاپ لائبریری چلا جاتا ہوں. آج تک میں نے لائبریری میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ جب سارے ہی لوگ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو میں لائبریری میں آنے والوں کے چہرے پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہوں. ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں، چاروں طرف علم کا سمندر پھیلا رہتا ہے، اور لائبریری میں بیٹھے ہوئے چند اشخاص مجھے سمندر کی سطح پر تنکوں کی مانند نظر آتے ہیں. کبھی میرے دل میں بھی کتابیں پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، لیکن جب میں نے لائبریری کی ہزاروں لاکھوں کتابوں پر نظر ڈالی تو میری ہمت ٹوٹ گئی. میں نے سوچا کہ اتنی ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو مجھے 50 مرتبہ اس دنیا میں پیدا ہونا پڑے گا. لہٰذا صبر کیا جائے اور بقیہ زندگی جہالت کے سہارے گزار دی جائے. کتابوں کے اتنے بڑے انبار کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو جنگل میں شیر کو اچانک اپنے روبرو دیکھ کر بکری پر طاری ہو جاتی ہے. اب میں صرف دل بہلانے کے لیے لائبریری جاتا ہوں اور لوگوں کی حرکات و سکنات کا باغور مطالعہ کر کے خوش ہوتا ہوں. آئیے اب میں آپ کا تعارف ان افراد سے کراؤں. یہ صاحب جو لائبریری کی بڑی میز کے ایک کونے پر اپنی کوہنیاں رکھے اونگھ رہے ہیں، یہ اس لائبریری کے بڑے پرانے ناظر ہیں. ایک دن مجھے اتفاق سے ان کے بازو بیٹھنے کا موقع ملا. اس دن میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ تھا. کسی بات پر مجھے ہنسی آئی تو میں نے ذرا زور کا کہکہا لگایا. اس پر ان کی نیند اچٹ گئی. آنکھوں سے ایک قہر آلود نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولے، مسٹر، یہ لائبریری ہے، ذرا آہستہ باتیں کیجیے. اس پر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں مسٹر، یہ لائبریری ہے، یہاں آپ بھی خراٹے ذرا آہستہ لیجیے. وہ بولے، دیکھیے مسٹر، اپنی زبان کو لگام دیجیے. میں ایک ناظر صاحب سے واقف ہوں جو صرف موسم برسات میں بڑی پابندی سے لائبریری آتے ہیں. ایک دن میں نے پوچھا، اجی حضرت، یہ کیا بات ہے کہ آپ صرف برسات میں مطالعے کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ اس پر وہ ایک یخ بستہ آہ کھینچتے ہوئے بولے، بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ برسات کے موسم میں میرے مکان کی چھت بہت ٹپکتی ہے. ایک بار میرے سامنے 2 ناظرین بیٹھے کتابیں پڑھنے میں منہمک تھے. ایک کے ہاتھ میں مصور غم علامہ راشد الخیری کا کوئی ناول تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں شفیق الرحمان کی کوئی کتاب تھی. علامہ راشد الخیری والے ناظر کے چہرے پر حسرت و یاس کے سارے آثار ہویدہ تھے اور شفیق الرحمان والے ناظر کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ لائبریری میں چند گھنٹے، جب میرے پاس ہوٹل میں چائے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب میں فلم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، جب میں زندگی سے بیزار ہو جاتا ہوں، تو میں چپ چاپ لائبریری چلا جاتا ہوں۔ آج تک میں نے لائبریری میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ جب سارے ہی لوگ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو میں لائبریری میں آنے والوں کے چہرے پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں، چاروں طرف علم کا سمندر پھیلا رہتا ہے، اور لائبریری میں بیٹھے ہوئے چند اشخاص مجھے سمندر کی سطح پر تنکوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ کبھی میرے دل میں بھی کتابیں پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، لیکن جب میں نے لائبریری کی ہزاروں لاکھوں کتابوں پر نظر ڈالی تو میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنی ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو مجھے 50 مرتبہ اس دنیا میں پیدا ہونا پڑے گا، لہٰذا صبر کیا جائے اور بقیہ زندگی جہالت کے سہارے گزار دی جائے۔ کتابوں کے اتنے بڑے انبار کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو جنگل میں شیر کو اچانک اپنے روبرو دیکھ کر بکری پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب میں صرف دل بہلانے کے لیے لائبریری جاتا ہوں اور لوگوں کی حرکات و سکنات کا باغور مطالعہ کر کے خوش ہوتا ہوں۔ آئیے اب میں آپ کا تعارف ان افراد سے کراؤں۔ یہ صاحب جو لائبریری کی بڑی میز کے ایک کونے پر اپنی کوہنیاں رکھے اونگھ رہے ہیں، یہ اس لائبریری کے بڑے پرانے ناظر ہیں۔ ایک دن مجھے اتفاق سے ان کے بازو بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس دن میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ تھا۔ کسی بات پر مجھے ہنسی آئی تو میں نے ذرا زور کا کہکہا لگایا۔ اس پر ان کی نیند اچٹ گئی، آنکھوں سے ایک قہر آلود نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولے، مسٹر، یہ لائبریری ہے، ذرا آہستہ باتیں کیجیے۔ اس پر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں مسٹر، یہ لائبریری ہے، یہاں آپ بھی خراٹے ذرا آہستہ لیجیے۔ وہ بولے، دیکھیے مسٹر، اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ میں ایک ناظر صاحب سے واقف ہوں جو صرف موسم برسات میں بڑی پابندی سے لائبریری آتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، اجی حضرت، یہ کیا بات ہے کہ آپ صرف برسات میں مطالعے کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ اس پر وہ ایک یخ بستہ آہ کھینچتے ہوئے بولے، بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ برسات کے موسم میں میرے مکان کی چھت بہت ٹپکتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے دو ناظرین بیٹھے کتابیں پڑھنے میں منہمک تھے۔ ایک کے ہاتھ میں مصور غم علامہ راشد الخیری کا کوئی ناول تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں شفیق الرحمان کی کوئی کتاب تھی۔ علامہ راشد الخیری والے ناظر کے چہرے پر حسرت و یاس کے سارے آثار ہویدہ تھے، اور شفیق الرحمان والے ناظر کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔